السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سامنے گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی گنبد خضرا کی تاریخ کے سلسلے میں بتلایا جائے گا۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو آپ کا حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے سٹا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو مسجد نبوی سے اپنا سر اپنے حجرہ کی طرف کر لیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ یہ سب یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی سے سٹا ہوا تھا، اور ہم تمام جانتے ہیں کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں ہوئی، چنانچہ آپ کو اسی حجرہ میں دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اجازت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، یعنی یہاں پہ 3 قبریں۔ اور پہلے یہ حصہ مسجد میں شامل نہیں تھا، لیکن بعد میں جب بنی امیہ کے دور میں مسجد کی توسیع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مسجد میں شامل کر دیا گیا، جس کی بنا پہ علماء نے اختلاف کیا، لیکن چونکہ حکومت نے ایسا کیا تھا اس لیے کچھ نہیں ہو سکا، لیکن علماء نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح جب مسجد نبوی کی مزید توسیع ہوئی تو اور جگہ بھی مسجد میں شامل کر لی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی میں مکمل طور پر آ گئی۔ لیکن اس وقت یہ جو آپ سامنے قبہ دیکھ رہے ہیں یہ قبہ اس وقت نہیں تھا۔ 678 ہجری میں مصری بادشاہ نے یہاں پر گنبد بنایا، اور شروع میں اس کا رنگ ہرا نہیں تھا، بلکہ یہ کئی ادوار سے گزر کر کے، کئی مراحل سے گزر کر کے یہ ہمارے سامنے ہرا کلر ہے۔ بتاتے ہیں کبھی سفید ہوا تو کبھی آسمانی کلر تو کبھی بنی کلر، اور آخر میں چل کر کے خلافت عثمانیہ میں اس کو ہرا رنگ دیا گیا، تبھی سے یہ رنگ چلا آ رہا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں کی گئی ہے، اور ہمارے یہاں خاص و عام ہو گیا گنبد خضرا۔ گنبد خضرا اسی کے نام سے یہ معروف ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کی مختصر تاریخ تھی۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ بھی اس گنبد کو دیکھ کر کے یہ استدلال کرتے ہیں، یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ ہم بھی اپنے قبرستان میں گنبد بنا سکتے ہیں، قبہ بنا سکتے ہیں، تو یہ استدلال کرنا، یہ دلیل پکڑنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی قبرستان کو پختہ کرنے، اس پر گنبد بنانے، اس پر محراب بنانے، اس کو پختہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ کچھ ایسے حکمراں تھے جنہیں دین کا علم نہیں تھا، ان لوگوں نے ایسا کیا، اور ان کے اس عمل کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں جو بھی قبرستان ہوگی ہم وہاں پہ یہ گنبد بنائیں گے، اس کو پختہ کریں گے۔ یہ دلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے۔ تو اگر یہ بنا ہوا ہے تو یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہے جو دین کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کسی بھی قبر پر گنبد بنانا صحیح نہیں ہے تو آخر کیوں نہیں یہ حکومت اس کو منہدم کر دیتی؟ تو آپ جان لیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر بہت ہی زیادہ فتنہ و فساد پیدا ہوگا، اور اسی فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے اس کو محفوظ رکھا، اس کو منہدم نہیں کیا۔ ورنہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں اس گنبد کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا،
تو علماء نے منہدم کرنے کی صورت میں جو فتنہ رونما ہوگا اس سے انہیں بتلایا کہ بہت زبردست فتنہ رونما ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کو اسی جگہ پہ باقی رکھا جائے۔ تو اس طرح سے یہ گنبد خضرا اسی جگہ پہ باقی ہے، اور ہم اس سے استدلال نہیں پکڑ سکتے کہ ہم اپنے ہاں قبرستان کو بھی پختہ کر سکتے ہیں اس کو دلیل بنا کر کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔